ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے ناظرین میری بات کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آقا نامدار سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس امت پر بھی ہے، اس امت کے مشرکین پر بھی ہے، اس امت کی عورتوں پر بھی ہے، اس امت کے غلاموں پر بھی ہے، اس امت کے بچوں پر بھی ہے، اس امت کے یتیموں پر بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تمہارے اندر سے ہی ہم نے ایک رسول بنا کر بھیجا جو تمہارے ہدایت کے بڑے حریص ہیں، تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا ان پر بڑا شاق گزرتا ہے، اور وہ مومنین پر بڑے مہربان، بڑے رحیم ہیں۔ اور اسی طریقے سے مشرکین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثال میں دیتا چلوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ دوس کی طرف بھیجا، پیغام دعوت دے کر آپ وہاں گئے، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی، لیکن قبیلے والوں نے انکار کیا۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کریں گے، لیکن جب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر بھی رحمت ہیں۔ آپ آقا نامدار نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ایک شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی۔ اس اشارے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑے رحم کرتے تھے، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اقرا بن حابس تمیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے پیار کر رہے تھے، تو اقرا بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی سے ایسے پیار نہیں کیا جیسے آپ اپنے نواسے سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس امت کا شفیق بنائے، مہربان بنائے۔ ہم سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر بڑے شفیق تھے، مہربان تھے، اس طریقے سے ہم بھی ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنیں، جیسے آقا نامدار نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا نامدار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، جتنے بھی میرے ناظرین میرے اس چینل کے ذریعے میری بات کو سن رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے اس چینل کو جو الخیر اکیڈمی کے نام سے ہم نے بنایا ہے، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔